اطہر کاظمی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ چند سوالات اٹھائے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں جو وی سی آر کے دور کی ہے. اب ڈیجیٹل دور آ چکا ہے, روزانہ کے حساب سے اپنے بیانیے کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے, لیکن آپ کی سیاست کا طرز جو ہے وہ ابھی بھی پرانا ہے. انہوں نے پرفارمنس کے حوالے سے بھی کہا کہ اس حکومت کی ایسی شاید پرفارمنس ہے کہ اداروں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود سامنے آنا پڑتا ہے, اور ڈی جی آئی کو جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے ادارے کے دفاع کے لیے خود سامنے آنا پڑتا ہے. تاڑا صاحب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا بڑا سیدھا جواب ہے. لڑائی عمران خان صاحب کی ادارے سے ہے, اور ادارے سے لڑائی یہ ہے کہ آپ اے پولیٹیکل یا نیوٹرل کیوں ہوئے. آپ کو میرا حامی رہنا چاہیے تھا. یہ لڑائی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی لڑائی نہیں ہے. اور دیکھیے, جب پانی سر سے گزر جائے اور الزامات کی بوچھاڑ ایک حد سے آگے چلی جائے تو کیا جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ آ کے اپنا دفاع نہ کرے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے شہداء کا مذاق اڑایا, شہداء کی اموات پہ سیاست کی, وہ بھی برداشت کیا گیا. آپ نے جانور کہا, آپ نے میر جعفر کہا, آپ نے میر صادق کہا, آپ نے کیا کیا القابات سے نہیں نوازا, برداشت کیا گیا. جب ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ آپ ٹاپ براس کے بچوں کی تصویریں لگا کے یہ کہیں کہ تمہاری باری بھی آئے گی, یہ میں نے خود دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر, اور آپ جب یہ کہیں کہ تم نے مروا دیا ہم بدلہ لیں گے, تو دیکھیں پھر دفاع کون کرنے آئے گا؟ یعنی وہ ایجنسی یا وہ ادارہ جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اس سے بہتر انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں بڑی کم ہے. آپ جب ایک مایا ناز, ایک پیشہ ور, ایک اچھے صحافی کی شہادت کا الزام ٹاپ آرمی براس پہ لگائیں گے تو وہ کیا آ کے نہ بتائیں کہ یہ کس نے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ تارڑ صاحب یہ الزام کس نے لگایا سر؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کس نے لگایا؟ کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے اسپیسیفکلی نام لے کے یہ الزام لگایا؟ سر جو ایک کیمپین چل رہی ہے اور جو کیمپین میں لوگ شامل ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ مروا دیا, تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور دیکھیے جتنے بھی انوینڈوز آئے ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے, اور اس سارے میں ویسے تارڑ صاحب میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں اشارہ تو آپ لوگوں کی طرف ہے. نہیں سر, بالکل نہیں ہے. میں نے ایسا مٹیریل دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ اور ایسی باتیں سنی ہیں. یعنی عمران ریاض خان صاحب جب بات کرتے ہیں کیا وہ ہماری بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جب یہ باقی جو اینکر صاحبان ہیں وہ بات کر رہے تھے ہماری بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے الزامات لگائے, کھل کے لگائے, اس سے پہلے بھی لگاتے رہے ہیں, تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب پولیٹیکل پارٹیز کا نریٹو اپنا ہے, ان کا کام اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, بٹ جب آپ ایک ادارے پہ کانسٹنٹ اسالٹ کرتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں شہداء کے اوپر جو سیاست ہوئی وہ بھی اسپانسرڈ کیمپین تھی نا, اور وہ کس نے شروع کی تھی؟ جب جلسے میں آ کے آپ سپاہ سالار کو میر جعفر, میر صادق کہتے ہیں تو آپ کس کو شے دیتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو ٹرولز کی آرمی ہے, جو کی بورڈ والے بیٹھے ہیں, جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے, جو اپنے کمپنیز امپلائی کی ہوئی ہیں, آپ ان کو میسج دیتے ہیں نا کہ میں نے آغاز کر دیا, پڑھ جاؤ اور تباہ کر دو. تو یہ وارفیئر آپ کا کس کے خلاف ہے؟ اور اگر یہ اب نہ آتے تو دیکھیں یہ بات واضح کرنا ضروری تھی کہ آپ باہر آ کے گالیاں دیتے ہیں اور اندر جا کے منت ترلے پہ آ جاتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا. تو یہ خان صاحب کی دوگلی پالیسی پہلے تاڑ صاحب ابھی اطہر کاظمی صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب بھی جا کے ملا کرتے تھے, چودھری نثار علی خان صاحب بھی جا کے ملا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب نے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, شہباز شریف صاحب کیا مل کے آ کے باہر گالیاں دیتے تھے کہ شہباز شریف مل کے آئے ہیں اور صبح انہوں نے الزام تراشی اور گالیاں دینا شروع کر دی؟ یہ مثال مجھے دینا, کوئی ایک مثال ایسی دے دیں کہ کوئی مل کے آتا اور باہر آ کے کہتا یہ غدار ہے, یہ میر جعفر ہے, یہ میر صادق ہے, یہ جانور ہیں. تو ایک لمٹ ہوتی ہے, اس ملک کی سالمیت ہے, یہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے, اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا بڑا اناپرست, اتنا انفلیٹڈ ایگو والا لیڈر آج تک نہیں آیا.